پولیس ریمانڈ کیا ہوتا ہے؟ فزیکل ریمانڈ اور جوڈیشل ریمانڈ میں فرق کیا ہے؟ کیا ریمانڈ میں ملزم پر تشدد کیا جاتا ہے؟ عورت کے ریمانڈ کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھنے اور جاننے کے لیے آپ سبسکرائب کریں ہمارا چینل لا سپریمیسی۔ پولیس جب بھی کسی شخص کو بغیر وارنٹ گرفتار کرتی ہے وہ 24 گھنٹوں کے اندر انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کرے۔ اگر وہ ان 24 گھنٹوں کے اندر انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ نہیں کر سکتی تو ملزم کو قریبی مجسٹریٹ یا متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جاتا ہے اور اس مجسٹریٹ سے استدعا کی جاتی ہے کہ اس ملزم کا مزید جسمانی ریمانڈ پولیس والوں کے حوالے کیا جائے تاکہ اس ملزم سے انویسٹیگیشن کی جا سکے۔ مگر ان 24 گھنٹوں میں جو وقت مجسٹریٹ کے پاس پہنچنے میں دوران سفر ضائع ہوتا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ ٹرائل سٹارٹ ہونے سے پہلے ملزم کی جو پولیس کے پاس ڈیٹینشن ہوتی ہے اس کو ریمانڈ کہا جاتا ہے۔ فزیکل ریمانڈ کے لیے کچھ شرائط ضابطۂ فوجداری کی سیکشن 167 CRPC میں بیان کی گئی۔ انویسٹیگیشن اگر 24 گھنٹوں کے اندر کمپلیٹ نہ ہو تو ملزم کو قریبی مجسٹریٹ کے پاس پیش کر کے مزید ریمانڈ کی استدعا کی جاتی ہے۔ مجسٹریٹ جب بھی فزیکل ریمانڈ گرانٹ کرے گا تو اس کے ریزنز لکھے گا۔ اس ریمانڈ کی ایک کاپی سیشن جج کو بھیجے گا۔ مجسٹریٹ زیادہ سے زیادہ 14 دن کا ریمانڈ دے سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ ریمانڈ نہیں دے سکتا۔ ریمانڈ اس وجہ سے بھی نہیں دیا جاتا کہ ملزم سے کنفیشنل سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جائے۔ ریمانڈ صرف اسی وجہ سے دیا جائے گا کہ جب یہ یقین ہو کہ ملزم کے پاس اس جرم کے متعلق کافی انفارمیشن موجود ہے۔ ملزم کی غیر موجودگی میں ریمانڈ نہیں دیا جائے گا۔ مجسٹریٹ جب بھی ریمانڈ دے گا وہ کم سے کم مقدار میں اور وقفوں کے ساتھ دے گا، یعنی اگر ملزم کو گرفتار کر کے 10 دن کے ریمانڈ کی استدعا کی جاتی ہے تو مجسٹریٹ مقدمہ کے حالات و واقعات دیکھ کر اور ملزم کا رول دیکھ کر جتنا مناسب سمجھے ریمانڈ دے گی، جو کہ 5 دن کا بھی ہو سکتا ہے اور 6 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس دوران پولیس انویسٹیگیشن مکمل نہ کر سکے اور دوبارہ ملزم کو مجسٹریٹ کے پاس پیش کر کے ریمانڈ کی استدعا کرتی ہے تو مجسٹریٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ دیکھے گا کہ اگر پولیس والے نے درست طور پر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور ملزم سے کوئی چیز ریکور کر رہے ہیں تو وہ اس کے مطابق اس کو مزید ریمانڈ دے سکتے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ملزم پولیس والے کوئی پروگرس نہیں کر رہے تو مجسٹریٹ ملزم کو تھانہ کی کسٹڈی سے جوڈیشل کسٹڈی کے حوالے کر دے گی۔ کیا دوران ریمانڈ ملزم پر کسی قسم کا تشدد کیا جا سکتا ہے؟ ملزم سے جرم اگلوانے کی خاطر اس پر کسی قسم کا تشدد نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی پولیس والا ایسا اقدام کرتا ہے تو ملزم کے پاس اختیار ہے کہ وہ مجسٹریٹ کے پاس میڈیکل کی اپلیکیشن دے کر اپنا میڈیکل کروا سکتا ہے۔ اگر اس پر تشدد کرنا ثابت ہو جائے تو مجسٹریٹ اس پولیس والے کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا حکم صادر کر سکتی ہے۔ عورت کے ریمانڈ کا طریقہ کار۔ عورت کا ریمانڈ صرف قتل اور ڈکیتی کے مقدمات میں ہوتا ہے اور کسی دیگر مقدمے میں عورت کا ریمانڈ نہیں لیا جا سکتا۔ اگر کسی عورت کا ریمانڈ لینا ہو تو پولیس جس کا عہدہ سب انسپکٹر سے کم نہ ہو وہ متعلقہ مجسٹریٹ کو اپلیکیشن دے گا۔ مجسٹریٹ کسی فیمیل آفیسر کو متعین کرے گی اور ملزمہ سے انویسٹیگیشن جیل آفیسر کے سامنے کی جائے گی۔ اگر ملزمہ کو جیل سے باہر نکالنا ہو، مثال کے طور پر اگر اسے کوئی ریکوری وغیرہ کروانی ہو تو اس کو دن کی روشنی میں جیل سے باہر نکالا جائے گا۔ اگر مجسٹریٹ ریمانڈ نہ دے، پروسیکیوشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس آرڈر کے خلاف ریویژن فائل کر سکتی ہے۔ مجسٹریٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اگر شہادت ناکافی ہو تو ملزم کو ڈسچارج بھی کر سکتی ہے۔ اگر ملزم کو ڈسچارج کر دیا جائے تو اس آرڈر کے خلاف ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت ریٹ فائل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح 561A CRPC کے تحت بھی ہائی کورٹ میں درخواست دی جا سکتی ہے اور ساتھ ہی پروسیکیوشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں۔ جوڈیشل ریمانڈ کیا ہے؟ جب بھی کسی ملزم کی انویسٹیگیشن مکمل ہو جاتی ہے تو ملزم کو مجسٹریٹ کے حکم پر جیل اتھارٹیز کے حوالے کیا جاتا ہے۔ ضابطۂ فوجداری کی سیکشن 344 کے تحت مجسٹریٹ زیادہ سے زیادہ 15 دن کی تاریخ ڈالتا ہے، یعنی 15 دن کے بعد مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر انویسٹیگیشن مکمل ہو گئی ہو
اور چلان عدالت میں جمع ہو چکا ہو تو مجسٹریٹ اس ملزم کا باقاعدہ ٹرائل شروع کر دیتا ہے۔ اگر چلان مکمل نہ ہو تو پولیس کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد چلان کو مکمل کر کے عدالت میں جمع کروائیں۔ اگر پولیس حکام ایسا نہیں کرتے تو مجسٹریٹ ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا حکم صادر کر سکتا ہے۔